دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ دید سے مراد دیکھنا ہے، اور کرتی ہے یعنی ڈھاتی ہے اور مشکل کر دیتی ہے۔ گویا دل پر قیامت ڈھانے سے یہاں مراد ہے، اور قیامت سے مراد یہاں مصیبت ہے۔ ہم سفیر ہم آواز، سوئے قفس یعنی جال کی طرف، قید کی طرف۔ اب یہ اتنے مشکل الفاظ کے ساتھ امام اہل سنت نے کیا ہمیں بتانے کی، سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول کو دیکھتا ہوں تو ایک بار پھر یاد محبوب آ جاتی ہے، دل پر ایک قیامت سی گزر جاتی ہے۔ دید گل جو ہے، گل کے دیدار سے لوگوں کو فریشنس ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مگر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اور ان کے مدینے کی یاد میں، ان کے دربار کی یاد میں، جب سمجھنا وہاں کی یاد میں قید ہو جائے، عشق میں گرفتار ہو جائے، تو اب پھول دیکھ کر مزید محبوب کی یاد آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پھول دیکھتا ہوں تو ایک دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے، لہٰذا اے میرے ساتھیوں اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا، مجھے اب پنجرے اور جال ہی کی طرف لے چلو، کیونکہ میں اب شکاری سے کچھ ایسا مانوس ہو گیا ہوں کہ اب رہائی جو ہے، یعنی محبوب سے جدائی جو ہے، وہ مجھے موت نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خوب ہیں قید و غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، یعنی ہم نبی پاک کے عشق کے جو قیدی بن گئے نا، وہ بغیر اس قید میں وہ مزہ ہے جو رہائی میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ غنی، یہ بڑی عشق والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ درد مل جائے تو دوا نہیں چاہیے، یہ قید مل جائے تو پھر رہائی نہیں چاہیے، اور محبوب سے عشق ایسا ہو جائے کہ پھول دیکھ کر بھی محبوب کی یاد آ جائے۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہو تو ہر خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد محبوب کی یاد مزید تڑپاتی ہے۔ یہ بڑی عشق بھری بات ہے، اللہ کرے سمجھ بھی آئے اور اس کی چاشنی بھی نصیب ہو۔ کیا خوبصورت بات لکھی، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔